ابھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے علی شیر، اور اب نونہال اسمبلی کی اگلی مقررہ ہیں اوسس پبلک اسکول کی لاریب خالد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر نونہال اسمبلی محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، مہمان خصوصی جناب، معزز استاذہ کرام اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ایوان کے ذریعے مجھے جس موضوع پر گفتگو کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے دفاع پاکستان، بقائے پاکستان۔ محترم اسپیکر صاحبہ، زندہ قومیں اپنے تاریخی ایام کو یاد رکھتی ہیں۔ یوم دفاع پاکستان ہمیں افواج پاکستان کی شجاعت و بہادری کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن عزم و ہمت کے فسانے اور غیرت و ایمانی کے آداب سکھلاتا ہے۔ یہ دن پاکستان کی فتح و نصرت کا پرچم لہراتا ہے۔ یوم دفاع پاکستان اس حقیقت کا اعلان ہے کہ اے وطن، نام تیرا حق کی گواہی تہرا، تیری عظمت کے علم کو دہر میں لہراتے ہیں، تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنجے دولم سے گرہ پاتے ہیں۔ محترم اسپیکر صاحبہ، آئیے ہم اپنے ماضی کا ایک روشن ورق الٹتے ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کا سورج طلوع ہوا تو دشمن کی بزدل افواج پاکستان پر حملہ کر چکی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ملت پاک سوئی ہوئی ہے، مگر یہاں تو ہمارا مقدر جگمگا رہا تھا۔ ہماری بہادر افواج دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئی۔ دشمن کے پاس افواج اسلحہ کی کثرت تھی اور ہمارے پاس جذبہ ایمان تھا، اور یہی جذبہ اعلان کر رہا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ محترم اسپیکر صاحبہ، اور پھر ہماری بے تیغ عوام بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ اس وقت کے صدر پاکستان نے پکار کر کہا کہ آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دشمن پر جا پڑھیں اور اس کو بتا دیں کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ محترم اسپیکر صاحبہ، اس للکار نے پوری قوم کو سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بنا دیا۔ افواج پاکستان کے ساتھ مزدور، کسان، شاعر، مفتی، ادیب و خطیب و امام بھی شامل جہاد تھے۔ یہ 2 قوموں کی نہیں بلکہ 2 قومی نظریے کی جنگ تھی۔ حق و باطل کا معرکہ تھا، کفر و اسلام کی پنجہ آزمائی تھی، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ فرزندان توحید و مہبان رسالت جرأت و دلیری کی داستانیں دہرانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے اور فتح عظیم پاکستان کا مقدر بن گئی۔ میرے طالب علم ساتھیوں، یوم دفاع پاکستان ہر سال طلوع ہوتا ہے، ہماری غیرت کو بیدار کرتا ہے، ہمیں باطل کے عزائم سے خبردار کرتا ہے۔ یہ دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اگر ایمان سلامت ہو تو ہم زمانے بھر سے ٹکرا سکتے ہیں، اگر دلوں میں حرارت ایمانی موجود ہے تو ہم ہر دور میں باطل کے ارادے مٹی میں ملا سکتے ہیں، کیونکہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ معزز سامعین، ہم نے پاکستان کی دفاع و بقا کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے۔ ہم نے مادر وطن کو عالم اسلام کا قلعہ بنانا ہے۔ اس دن کا مقصد ہے کہ ہم اپنے شہیدوں اور اپنے وطن سے محبت کریں، جنہوں نے اپنے لہو سے اس کی بنیادوں کو سیراب کیا۔ میرے طالب علم ساتھیوں، میں اپنی شیر دل افواج کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان جذبات کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ خونے دل دے کے نکھاریں گے رخے بر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ شکریہ۔ یہ تھیں اوسس پبلک اسکول کی لاریب خالد۔ اب اپنے پرجوش دلائل پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں طالبہ اکبر پبلک اسکول علیزہ عروج۔
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خودی بیچ کے اپنی میں کبھی جھک نہیں سکتا. مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اوراق سے میں کبھی مٹ نہیں سکتا. جناب اسپیکر، آج کے ایوان میں عنوان دفاع وطن بقائے وطن کہ جس میں لفظ دفاع وطن سے مراد صرف اور صرف وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہی نہیں بلکہ اپنی عقل اور شعور کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ہر میدان میں کامیاب ہونا بھی ہے، اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا بھی ہے، اپنی تعلیم کا استعمال کرتے ہوئے ہر میدان میں آگے بڑھنا بھی ہے، اپنی عقل اور شعور کا استعمال کرتے ہوئے ہر چیز میں کامیاب ہو کر وطن کی بقا کو مضبوط بنانا بھی ہے، اپنی سوچ کا استعمال کرتے ہوئے ہر میدان میں کامیاب ہونا ہے اور دشمنان اسلام کو یہ بتانا ہے کہ ہماری طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا ورنہ تمہاری آنکھیں نکال دی جائیں گی، کیونکہ یہ ہے پاکستان اور یہاں ہم سب میں یگانگت ہے. جناب والا، یہ ہے دفاع وطن اور دفاع وطن میں ہی بقائے وطن ہے کہ اگر ہم اس ملک کی دفاع کرتے رہیں گے، اگر ہماری صفوں کے درمیان میجر عزیز بھٹی شہید موجود ہوں گے، اگر ہماری صفوں کے درمیان راشد منہاس موجود ہوں گے، اگر ہماری صفوں کے درمیان کرنل شیر خان موجود ہوں گے، اگر ہماری صفوں کے درمیان مریم مختار موجود ہوں گی، تو میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کے داروں پر وہ دار صداقت کہہ نہ سکے، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. جناب اسپیکر، آج مجھے وہ سربقف مجاہد بھی یاد آ رہے ہیں جو غازی کی یلکار بن کر، ابن قاسم کی تلوار بن کر، غزنوی اور محمود کی یلغار بن کر اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن پر ٹوٹ پڑے اور دشمن کی امنگوں، آرزوؤں اور تمناؤں کو نیست و نابود کر دیا. جب اللہ کے شیر جہاد کے لیے نکلے تو پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے رکھ دیا. پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ پاک فوج کے بہادر جوان اپنے سینوں پر بم باندھ کر، زبانوں پہ نعرے تکبیر اور دلوں میں شہادت کا جذبہ لیے دشمن کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور اپنی جانیں آفرین کے سپرد کر دیں. جناب والا، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، وہ جوش، وہ ولولہ، وہ حوصلہ، وہ جذبہ جو آج بھی لوگوں میں موجود ہے، جو دفاع کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، کیونکہ یہ ہے دفاع وطن بقائے وطن. اور آج اس ایوان میں بیٹھے تمام نونہالوں کے دلوں میں حکیم محمد سعید کی یہ بات وابستہ ہے کہ پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو. دفاع وطن کے لیے جذبے سرشار ہیں اور دفاع پاکستان کے لیے اپنی افواج کے شانہ بشانہ ہیں. میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، خواہشوں کی کتاب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے وفائیں اپنی ہمیں لٹا دو، وطن کو اپنے ہمیں تھما دو. اٹھو اٹھ کر کہو یہ ان سے ہم ہیں اہل ایمان سارے، نہ ہم میں کوئی صنم قدا ہے، ہمارے دلوں میں بس خدا ہے. جھکے سروں کو اٹھا کے دیکھو، قدم کو آگے بڑھا کے دیکھو، ہے ایک طاقت تمہارے سر پہ، قدم قدم پر جو ساتھ دے گی، اگر گرے تو سنبھال لے گی. میرے وطن کے اداس لوگوں، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو. جناب والا، آج یہاں کھڑے ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے باشندے ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اس ملک کا دفاع کریں، کیونکہ دفاع وطن تو بقائے وطن. اس لیے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی، یہ سنگے گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے راہرو ہیں منزل پر جا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا میں، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یہ سب ہلالی پرچم ہے ہر حال میں یہ لہرائے گا. یہ نغمہ ہے آزادی کا، دنیا کو سنا کر دم لیں گے. ہم بزم سجانے آئے ہیں، ہم بزم سجا کر دم لیں گے، ہم بزم سجانے آئے ہیں، ہم بزم سجا کر دم لیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ تھیں علیزہ عروج جن کا تعلق اکبر پبلک اسکول سے ہے. نونہال اسمبلی کی اگلی مقررہ ہیں ایف اے اسکول کی طالبہ فاطمہ. میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کر کھڑا نہیں،
جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ جناب صدر، عزیز مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آج مجھے اس پروقار تقریر میں لب کشائی کا موقع ملا ہے جس کا موضوع ہے دفاع وطن بقائے وطن۔ جناب صدر، 6 ستمبر دفاع پاکستان کا دن ہماری تاریخ میں نہ بھولنے والا قابل فراموش دن ہے۔ وقت اثر، ڈوبتا سورج، ابھرتی امنگیں، زندہ دلوں کا شہر لاہور میں گونجتی فلک شگاف صدائیں، نعرہ تکبیر کی صدائیں، پاکستان زندہ باد کی صدائیں، اور انہی صداؤں میں پاکستان کا پرچم عزت و احترام کے ساتھ اتارا جاتا کہ یکدم خدا کے دشمن نے خدا کے بندوں کو ایک دھماکے سے اڑا دیا۔ ہر سو انسانی اعضاء بکھرے نظر آتے ہیں۔ جناب علی وقار، خون دل دے کر نکھاریں گے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ میجر عزیز بھٹی شہید نے دشمن کے خوابوں کو زمین بوس کر دیا۔ ہاں، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، پھر راشد مناس نے دشمن کے طیاروں کا رخ موڑ دیا۔ ایم عالم نے 1 منٹ میں دشمن کے 5 طیاروں کو مار گرایا۔ تاریخ گواہ ہے صدر علی مقام، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جب دشمن نے وطن کے پھولوں کو کچلنے کی کوشش کی تو پوری قوم یکجان ہو کر دشمن کو للکارتی ہے، ارے گولین بچوں پر کیا چلاتے ہو، ارے گولین بچوں پر کیا چلاتے ہو، گولی چلانی ہے تو ہمارے سینوں پر چلاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم جنون گردش کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، ہم جنون گردش کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ظالم کے پنجوں کو توڑ دیتے ہیں۔ نہ دیکھنا میرے وطن کو میلی نگاہ سے، نہ دیکھنا میرے وطن کو میلی نگاہ سے، ہم ایسی آنکھیں اکثر پھوڑ دیتے ہیں۔ جناب علی مقام، ملک کے دفاع کے ساتھ بقا بھی ایک درینہ مسئلہ ہے۔ بقائے پاکستان آزادی اطراف اسلامی ہے، جیسا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ وطن عزیز لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر رکھا گیا، تو اس کی بقا بھی اسلامی اصولوں پر مبنی ہو۔ بقائے پاکستان اسلامی اصولوں، عدل و انصاف، برابری، حقوق العباد اور تنظیم پر مبنی ہے۔ تعلیم کو اپنا ہتھیار بنانا ہوگا، اپنی آنے والی نسلوں کو علم کی روشنی اور طاقت سے باخبر ہونا ہوگا۔ ملک کے ہر بچے اور بڑے کو یہ عہد کرنا ہوگا، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، کوئی عروج دے نہ زوال دے مجھے، کوئی عروج دے نہ زوال دے مجھے، صرف اتنا کمال دے مجھے، اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے، محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں مجھے، بس تو رزق حلال دے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و سب یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ پاکستان، اپنا بہت سارا خیال رکھے، شکریہ۔